بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کو ایک ایسی صورت کے متعلق کچھ بتاؤں گا جو صورت دنیا کے تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور جب وہ قرآن مجید پڑھنا سیکھتا ہے اور اس کو یاد کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے والدین سب سے پہلے اس کو وہی صورت زیادہ تر حفظ کراتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سورہ اخلاص کی۔ دوستو، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں میں ایک مرتبہ تو ضرور ہی پڑھتے ہوں گے، اور ہم سب کو یہ صورت بہت پسند ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی اور بہت آسان صورت ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس صورت کی کچھ ایسی فضیلتیں بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اور اس کے آسان ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کو اس کی فضیلتوں کی وجہ سے پسند کرنے لگیں گے، اور آپ اس کو دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ دوستو، سورہ اخلاص کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص کو جو شخص ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی جو شخص بھی اس کو 3 بار پڑھ لے تو اس کو پورے ایک قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہ تو بالکل نہیں ہے کہ ہم صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور قرآن مجید سے ہم فارغ ہو جائیں گے، ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت نہیں دوستو، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ہر ایک آیت اپنے اندر اپنی الگ فضیلت رکھتی ہے اور اپنے اندر اپنا الگ مقام رکھتی ہے جس کو کوئی دوسری آیت نہیں پہنچ سکتی۔ دوستو، یہ تو صرف اس لیے ہے کہ ہم 3 مرتبہ اسے پڑھتے ہیں اور ہمیں ایک قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں پورا قرآن مجید ہی پڑھنا ہوگا، اور پورے قرآن مجید میں ہر صورت میں اپنی کچھ الگ فضیلت ہے، اس کو پہنچنے کے لیے ہمیں پورا قرآن مجید پڑھنا ہوگا۔ یہ تو صرف اس صورت کی ایک الگ فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو دوستو، اس فضیلت کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس صورت کے اندر ایسی کیا خاصیت ہے جو یہ اپنے اندر 1/3 قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ تو دوستو، اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ قرآن مجید 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے 1/3 حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو قوانین سکھائے ہیں، یعنی کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے، اور کس طریقے سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور کس طریقے پر ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور کس طریقے پر ہمیں حج کرنا ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک کے تمام قوانین 1/3 قرآن میں موجود ہیں۔ اور دوسرے تہائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا ہے، اور ان نبیوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور ان نیک لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے جن کو سننے کے بعد ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے تہائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفتوں کو بیان کیا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور وہ اکیلا سب کے لیے کافی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس طرح کی ساری باتیں جو اللہ کے متعلق ہم جانتے ہیں وہ اس نے 1/3 قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور سورہ اخلاص کے اندر ان تمام باتوں کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے جو اس نے اپنے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ اور اس وضاحت سے یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ سورہ اخلاص اپنے اندر 1/3 قرآن مجید کا ثواب کیوں رکھتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے سردار آئے، اور انہوں نے کہا، اے محمد، تم کس خدا کی طرف دعوت دیتے ہو، اور وہ خدا جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ وہ تم نے سونے کا بنایا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے، یا تم نے اسے لکڑی پر تراشا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ تو مشرک تھے اور وہ صرف اور صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ ایسے خدا کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے جس کو کسی انسان نے اپنے ہاتھوں سے نہ بنایا ہو۔ وہ تو ہمیشہ سے بتوں کو ہی اپنا خدا مانتے تھے،
تو ان سب کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی کہ ایسے خدا کو خدا مانا جائے جس کو کسی انسان نے دیکھا ہی نہ ہو۔ تو اس بدو کے یعنی اس قبیلے کے سردار کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کا نزول فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت کو بیان فرما دیا۔ سورہ اخلاص کے متعلق ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ہجرت کر لی اور اسلام دور دور تک پھیلنے لگا، تو جب ایک مسجد بنائی گئی جو کہ مدینے کے باہر تھی، اور وہاں کے امام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور صحابی تھے، تو ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی نماز پڑھاتے تو اس نماز کی ہر رکعت میں پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت اس سے ملا کر پڑھتے۔ ان کا یہ معمول کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ جب ان صحابی سے کوئی دوسرا سوال کرتا کہ آپ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ یہ میرا طریقہ ہے اور میں اسی طریقے سے نماز پڑھاؤں گا، اگر آپ کو میری امامت پسند نہیں تو آپ دوسرا امام رکھ سکتے ہیں۔ جب اس پر کچھ دن گزر گئے تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا قصہ بیان فرمایا کہ ہماری مسجد کے امام اس طرح کا معمول رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہر ایک رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے جھنجلا گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور ان صحابی سے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو جواب دینے سے منع نہیں کر پائیں گے۔ جب ان صحابی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا ہے اور آپ کو جواب ضرور دینا ہوگا، تو ان صحابی نے ارشاد فرمایا، میں سورہ اخلاص کو اپنی ہر رکعت میں اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی صفت کو پڑھنا اور اس کو بار بار یاد کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے یہ میرا معمول ہے، اور میں اس صورت کو اس لیے بہت پسند کرتا ہوں۔ جب اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان صحابی کو مبارک ہو، کیونکہ ان کی اس سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو شخص بھی اس سورت کو صرف اس لیے پسند نہیں کرے گا کہ وہ چھوٹی اور آسان ہے، بلکہ اس لیے پسند کرے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اپنی صفت کو بیان فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ ضرور اور ضرور جنت کا فیصلہ کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھیں سورہ اخلاص کی کچھ فضیلتیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میری بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔